صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آئیے سنتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جایا کرتا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس مہینے کے شروع ہوتے ہی کیا عمل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ موجودہ مسلمانوں کا کیا جذبہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کی اچھی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص شعبان المعظم میں اللہ عز و جل اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارا چینل نور اسلام اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ،